حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے فرزند اور ہمارے تیسرے امام ہیں۔ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح رسول اللہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر آپ کے نانا ہی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا۔ ولادت کے بعد آپ کے نانا نے جب آپ کو اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ایک ظالم گروہ انہیں شہید کرے گا، اللہ اس گروہ کو میری شفاعت سے محروم کرے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا حضرت کی زیر سایہ پروان چڑھے، جو کہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نانا فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات۔ آپ علیہ السلام کی اعلیٰ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام مضبوط قوت ارادی کے حامل تھے اور اپنے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ثابت قدم۔ یہ تمام خوبیاں آپ کو اپنے نانا سے ورثے میں ملی تھیں۔ بے انصاف حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے انسانیت کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں کے لیے عزت و احترام کا راستہ چنا۔ چنانچہ آپ بنی امیہ کے آگے ذرا بھی خم نہ ہوئے۔ انہوں نے تلواروں اور نیزوں کے مقابلے میں موت کو ترجیح دی۔ امام حسین علیہ السلام کا دور امامت۔ معاویہ امام حسن علیہ السلام کی طرح مسلسل امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی مشکلات و پریشانیاں کھڑی کرنے کی بھرپور کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کیے ہوئے معاہدے کی ہر شق توڑ دی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے اپنے نالائق بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ پس اپنی بقیہ زندگی وہ اپنے نااہل بیٹی کی خلافت کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے رشوت کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ لوگوں کو قتل کر کے وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو رہا تھا۔ سانحۂ کربلا۔ معاویہ نے مرنے سے پہلے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا اور ایسا کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی ظلم کرنے سے گریز نہ کیا اور کتنے ہی نیک لوگوں کو ناحق قتل کروا دیا۔ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید برسر اقتدار آیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام سے اپنی فوری بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے صاف انکار کیا، مگر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہاں پر آپ کا قیام وہاں کے مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ امام علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ اور بعد ازاں کوفے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں کے مکینوں نے آپ علیہ السلام کو لاتعداد خطوط ارسال کیے تھے کہ آپ ہمارے درمیان کوفہ شہر تشریف لائیے اور ہماری مشکلات آسان کیجیے۔ سفر کے دوران یزیدی فوج کے ایک دستے نے آپ کو کوفہ جاتے ہوئے راستے میں مقام کربلا میں روک لیا۔ یزیدی فوج نے امام علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور گھمسان کی جنگ کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو صحرائے کربلا میں شہید کر دیا۔ ان ظالموں نے آپ علیہ السلام کے اہل خانہ پر پانی کی بندش بھی کر دی تھی۔ امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے دشمن کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جنگ نماز فجر سے نماز عصر تک جاری رہی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، پھر ان کے مقدس سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ خواتین، بیمار اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی تدفین کربلا میں ہوئی، جہاں ان کا روضہ آج بھی موجود ہے۔ رسول اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اسلام اور اس کی تعلیمات آج بھی باقی ہیں۔ اس کی بنیاد میں امام حسین علیہ السلام کا مقدس خون شامل ہے اور آپ کی بے پناہ بہادری جو آپ نے بنی امیہ کے خلاف ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہا جاتا ہے اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آج بھی ہر مظلوم ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی جرت کر سکتا ہے۔